یہ کہوں گی کہ امام الانبیاء امام الصابرین کے جو پیروکار ہیں وہ بھی صبر کی مثالیں ہیں، اور تا قیامت تک ایسی مثالیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ اگر ہم صحابہ کرام کے مکے کی بات کرتے ہیں، مکے میں بات کرتے ہیں سابقون الاولون کی، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد، ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اللہ، اور جس سے ان کی پیٹھ کی کھال جل جاتی تھی، اور کھال کے بعد جو چربی ہوتی تھی اس کی رطوبت سے جب تک وہ کوئلے وہ انگارے بجھتے نہیں تھے جب تک کہ آپ پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ صبر کی وہ مثالیں ہیں، وہ پہاڑ ہیں کہ جن کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے صبر تو نہیں مانگتا، یہ تو صحابہ کرام کا۔ اچھا، مکی صبر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، اس کو جھیلنا ہے، رپلائی نہیں کرنا، پیچھے بھی نہیں ہٹنا، تو بہت سخت صبر تھا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت بلال، حضرت خباب کی بات ہو گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ پر، آپ کے خاندان پر جو صبر آپ لوگوں نے جو برداشت کیا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پاس سے گزرتے تو آپ دعا فرماتے کہ اللہ کریم ان کو صبر عطا فرما دے، یاسر کو، اس کے گھر والوں کو، اور آپ کے والدین کو آپ کے سامنے جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے، اپنے اوپر تو بندہ جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد اور والدین اپنے پیاروں سے متعلق اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تو آپ نے وہ بھی برداشت کیا ہے۔ پھر حضرت مصعب بن، یہ تو جسمانی اذیتیں ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیے، جو اتنے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب یتیم ہو گئے اور جب اسلام لے کر آ گئے تو اس کی پاداش میں آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا، جو لباس آپ کے جسم پہ تھا وہ بھی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی، تو والدہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اسی حالت میں گھر سے نکلتے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ بات یہ ہے کہ صبر کرتے رہے، اسلام نہیں چھوڑا، اور آپ 200 درہم کا لباس زیر تن کیا کرتے تھے، وہ جوتا جو کسی کو میسر نہیں تھا وہ آپ پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد تمام عیش و عشرت کی زندگی کو تج دیا اسلام کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی خاطر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو دیکھتے تو کہتے کہ دیکھو کہ ان کا کیا، مصعب کا کیا حال ہو گیا ہے، تو تمام آرائشیں جو تھی وہ اللہ کے خاطر چھوڑ دی اور اس پر صبر کیا۔ پھر ہم ہجرت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، اب اگر ہمیں اپنی کوئی پیاری چیز چھوڑنی پڑے نا تو ہمارے لیے وہ بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے زندگی بھر کے لیے، لیکن صحابہ کرام نہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر بار ہے، رشتہ دار ہے، مکے میں ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ان کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے مکہ، اس کو چھوڑنا ان کے لیے کتنا تکلیف کا باعث رہا ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجر ہیں، آپ کی بڑی جائیداد ہے مکے میں، کفار نے کہا آپ ہجرت کر سکتے ہیں لیکن مال و اسباب ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، تمام مال اللہ کی راہ میں چھوڑ کر مدینے ہجرت کر جاتے ہیں، تمام چیزیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت، اور اس تمام نقصان پر آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ کا صبر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صحابہ کا صبر مکے میں ختم نہیں ہو گیا، جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں پر صبر کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اب وہاں پر ہے کچھ نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی اسباب نہیں، اب اس پر بھی تنگ دستی پر بھی صبر ہے، اور پھر یہودیوں کی سازشیں ہیں اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ خندق کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور قحط کا عالم ہے، اور خندق بھی کھودنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی کرنی ہے، کھانے کا ایک لقمہ میسر نہیں ہے، اور کام بھی کر رہے ہیں اور اس پر صبر بھی کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کے، صحابہ کرام کو دیکھ کے تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا مبارک ہٹاتے ہیں تو آپ کے شکم اطہر پر 2 پتھر ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صبر کی تلقین نہیں کی ہے، حضور خود آپ نے صبر صحابہ کرام کو کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک ہے اور شدید گرمی کا موسم ہے، وہ بھی صحابہ برداشت کرے، اس میں بھی قحط ہے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ پھر اگر زینب بات کروں نا صبر کی انتہا کی، تو کوئی کربلا کو پڑھ لے اور کربلا کو سن لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی اور اپنے اہل بیت کی، اپنے گھر والوں کی جو تربیت کی ہے، جو بی بی پاک سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی غریب کو دیتے ہیں، کہ ایک کھجور ہوتی ہے اس سے بھی روزہ افطار نہیں کرتے، اس پر صبر کرتے ہیں، بھوک پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو اس صبر کا عملی مظاہرہ میں دیکھنے کو آتا ہے کربلا میں، کہ امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ اپنا سر بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اور صبر کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔